بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ملک شام کی شہزادی سودا ناز بےحد حسین تھی، مگر وہ بہت مغرور اور سنگ دل تھی۔ اس کی سواری جس وقت شہر کے بازاروں سے گزرتی تو مکان کی کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیے جاتے، دکاندار دکانوں کے پردے گرا دیتے، راہگیر راستے سے ہٹ کر گلی کوچوں میں چلے جاتے۔ اگر اتفاق سے کوئی رہ جاتا تو اس کے لیے یہ حکم ہوتا کہ وہ زمین پر اوندھے منہ لیٹ جائے۔ اس حکم کے خلاف عمل کرنے والے شخص کے لیے یہ سزا مقرر تھی کہ اسے چوراہے پر بنے ہوئے چبوترے پر کھڑا کر کے اس کی دونوں آنکھیں لوہے کی تپتی ہوئی سلاخوں سے نکال دی جائے۔ ایک روز شہزادی سعیدہ ناز کی سواری بازار سے گزر رہی تھی۔ ایک بوڑھا ماہی گیر دوسرے راستے سے اس بازار میں داخل ہوا۔ سواری تیزی سے آ رہی تھی، اس لیے ماہی گیر کو اتنا موقع نہ مل سکا کہ وہ دوڑ کر واپس اس گلی میں چلا جائے۔ سر پر مچھلیوں سے بھرا ہوا ٹوکرا تھا جسے وہ کسی کے سہارے کے بغیر سر سے نہیں اتار سکتا تھا۔ اگر زمین پر اوندھے منہ لیٹنے کے لیے اسے پھینکتا تو سڑک پر مچھلیاں پھیل جاتی۔ غریب گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ اب کہاں جائے اور کیا کرے، لیکن کوئی صورتحال نظر نہ آئی اور سنگ دل شہزادی کے سنگ دل سپاہیوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ شہزادے نے اسے دیکھ کر حکم دیا کہ دستور کے مطابق 2 دن کے بعد اس کی آنکھیں لوہے کی گرم سلاخوں سے پھوڑ دی جائے۔ اس حکم کا سن کر کوتوال شہر نے سر جھکا دیا، لیکن بوڑھا ماہی گیر تھر تھر کانپنے لگا اور ہاتھ جوڑ کر دہائی دینے لگا، میں نے آپ کو ہرگز نہیں دیکھا، میری ضعیفی کا خیال کیجیے اور مجھ پر رحم فرمائیے۔ شہزادی نے کہا اس کم وقت کی آنکھیں پھوڑ دی جائے، اور وہ سواری روانہ ہو گئی۔ غریب ماہی گیر روتا رہ گیا، اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ کو ٹوکرے نہ سنبھال سکے اور وہ سر سے گر پڑا۔ سپاہی نے اس کی پیٹھ پر ایک ڈنڈا مارتے ہوئے کہا، جنگلی بوڑھے، یہ تو نے کیا کیا؟ صاف ستھرے سڑک کو گندا کر دیا، اٹھا ان مچھلیوں کو۔ غریب ماہی گیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ مارے خوف کے زمین پر بیٹھ کر کانپتے ہاتھوں سے مچھلیاں اٹھا کر ٹوکرے میں بھرنے لگا، لیکن اس کی حالت یہ تھی کہ مچھلیوں کو ڈالتا ٹوکرے میں تھا اور وہ نیچے گر جاتی، اور ظالم سپاہی اسے گالیاں دے رہے تھے۔ اسی وقت ایک لڑکا جس کی عمر تقریباً 16-17 سال کی ہوگی اس طرف سے گزرا۔ اس ماہی گیر پر اس ترس کھا کر مچھلیاں ٹوکرے میں بھرنے لگا۔ سپاہی کو یہ بات بہت بری معلوم ہوئی۔ انہوں نے اس لڑکے کو دھکیلتے ہوئے کہا، گدھے کا بچہ، اب تجھ سے کس نے کہا کہ تو مچھلیاں اٹھا کر ٹوکرے میں ڈال دے؟ لڑکے نے اٹھتے ہوئے کہا، کسی غریب بوڑھے کا ہاتھ بٹانا کیا جرم ہے؟ ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر اس کے گال پر ایک تھپڑ رسید کیا اور دوسرے نے کہا، ٹکے کا چھوکرا، ہمیں قانون بتاتا ہے، چل اپنا راستہ لے۔ چند قدم چل کر پیچھے مڑا اور کہا، میں تمہیں بھی اور تمہاری شہزادی کو بھی دیکھ لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ بھاگ گیا اور سپاہی دانت پیستے رہ گئے۔ بوڑھے ماہر نے دوڑتے ہوئے لڑکی کی طرف کچھ اس طرح دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ خدا تیری زبان مبارک کرے اور تو غریب اور بےکس لوگوں کے کام آ جائے۔ پھر اس نے جلدی جلدی ساری مچھلیاں ٹوکرے میں بھر دی اور سپاہی اس سے لے گئے۔ شہزادی سعیدہ ناز بازاروں کی سیر کرنے کے بعد واپس اپنے محل میں پہنچی تو اس کی خاص کنیز گلنار نے کہا، شہزادی صاحبہ، مجھے تو اس ضعیف ماہی گیر پر ترس آ رہا ہے، آپ اپنا حکم واپس لے لیجئے۔ شہزادی بولی، نہیں، تیر کمان سے نکلنے کے بعد کبھی واپس نہیں آتا، اسی طرح ہم اپنا دیا ہوا حکم واپس نہیں لے سکتے۔ گلنار خاموش ہو گئی، چونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر شہزادی سے زیادہ بحث کی جائے تو وہ اس کے لیے بھی کسی نہ کسی سزا کا حکم ہو جائے گا، مگر وہ دل میں یہی کہتی تھی کہ خدا کرے کوئی صورتحال نکل آئے اور ماہی گیر کی آنکھیں سلامت رہ جائے، ورنہ وہ بیچارہ اپاہج ہو کر رہ جائے گا۔ شہزادی کا محل بادشاہ کے محل سے الگ تھا اور اس کے چاروں طرف سخت پہرا رہتا تھا۔ انسان تو انسان کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا، اس لیے شہزادی اپنے عالیشان کمرے میں تنہا سوتی تھی اور کھڑکیاں کھلی رہتی تھی۔ اس رات بھی وہ تنہا سو رہی تھی۔ وہ لڑکا جس نے سپاہیوں کو ہوشیار ڈھانے کی دھمکی دی تھی، کھڑکی کے راستے اندر داخل ہوا اور ایک کونے میں کھڑے ہو کر ہر چیز کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ کمرے کے درمیان میں ایک خوبصورت گلدان رکھا ہے جس میں ہر رنگ کے اور طرح طرح کے پھول لگے ہوئے ہیں۔ انہی پھولوں میں سے ایک بڑے پھول پر سرخ رنگ کا ایک ہیرا رکھا ہوا ہے اور اس کی چمک سے سارا کمرہ روشن ہے۔ کمرے میں یوں تو ہر چیز قیمتی اور نرالی تھی، لیکن جو بات اس ہیرے میں تھی وہ کسی میں نہ تھی۔ یہ دیکھتے ہوئے لڑکے نے آگے بڑھ کر ہیرے کو اٹھایا اور اپنی پگڑی میں رکھ لیا۔ اسی وقت کمرہ تاریک ہو گیا۔ وہ جس راستے سے آیا تھا اسی راستے سے واپس چلا گیا
رات کے آخری حصے میں شہزادی کی آنکھ کھلی تو اسے کمرے میں اندھیرا نظر آیا۔ وہ گھبرا کر بستر سے اٹھی اور کھڑی ہوئی، ایک ایک چیز کو ٹٹولتی ہوئی بڑی مشکل سے اسے زنجیر تک پہنچی، جسے کھینچنے سے پہلے محل کی چھت پر لٹکا ہوا گھڑیال بجنے لگتا تھا۔ اس نے زنجیر کو زور زور سے کھینچا اور گھڑیال کی آواز دور دور تک پھیل گئی۔ غلام کنیز باندھی اور تمام پہرے دار گھبرا کر شہزادی کے کمرے کی طرف بھاگے۔ ادھر بادشاہ کی بھی آنکھ کھل گئی اور ملکہ بھی کلیجہ پکڑ کر بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، ہائے میری بچی کے ساتھ کیا حادثہ پیش آ گیا! چلیے جلدی کیجیے۔ پھر دونوں جلدی جلدی باہر نکلے اور تیز قدم اٹھاتے ہوئے شہزادی کے محل میں پہنچے۔ وہاں ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ شہزادی بگڑ رہی تھی اور تمام نوکر ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے تھے، ہم نے محل میں کسی کو داخل ہوتے نہیں دیکھا۔ بادشاہ نے آگے بڑھ کر شہزادی سے معلوم کیا کہ یہاں کون آیا تھا اور کیا نقصان پہنچایا، تو اس نے کہا، میرے کمرے سے ہیرا غائب ہے اور یہ سب لوگ کہتے کہ یہاں کوئی نہیں آیا۔ بادشاہ نے پہرے دار کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا، جہاں پناہ ہم سب ایک پل کے لیے بھی غافل نہیں ہوئے، ہم نے کسی کو یہاں آتے نہیں دیکھا۔ بادشاہ نے کچھ سوچ کر کہا، بہتر ہے تم سب جاؤ اور کل شام تک چور کو تلاش کرو، اگر وہ نہ مل سکا تو تم میں سے ہر ایک کو سخت سزا دی جائے گی۔ نوکروں کے جانے کے بعد ملکہ نے کہا، مجھے یقین ہے ان میں سے ایک آدمی بھی چور نہیں ہے، ضرور کوئی باہر سے آیا ہے، اس لیے صبح ہوتے ہی اعلان کرا دیجیے کہ چور کو گرفتار کرنے والے کو انعام دیا جائے گا۔ بادشاہ حیران بھی تھا اور پریشان بھی تھا، کیونکہ یہ پہلی چوری تھی جو اس کے علم میں آئی تھی، اس لیے وہ گردن لٹکائے خاموشی سے اپنے محل کی طرف چل دیا اور صبح ہوتے ہی اس نے اعلان کرا دیا کہ جو شخص شہزادی کا گمشدہ ہیرا تلاش کر کے بادشاہ کو پیش کرے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ دوسرے دن وہ دربار میں بیٹھا ہوا فریاد سن رہا تھا کہ ایک خوبصورت نوجوان لڑکا سر پر پگڑی باندھے، سدائی اور ڈھیلا پیجامہ پہنے دربار میں داخل ہوا اور تخت کے سامنے نہایت دلیری سے کھڑے ہو کر سلام کیا۔ بادشاہ نے کہا، تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں شہزادی صاحبہ کا انمول ہیرا پیش کرنے اور اعلان کے مطابق جو مانگا انعام حاصل کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوں۔ بادشاہ نے کہا، شاباش، کہاں ہے وہ ہیرا؟ اس نے اپنے پگڑی میں سے ہیرا نکال کر نہایت ادب سے بادشاہ کو دے دیا۔ بادشاہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ اب کہو انعام میں کیا چاہتے ہو؟ لڑکے نے کہا، پرسوں شہزادی صاحبہ نے غریب اور بوڑھے ماہی گیر کی آنکھیں پھوڑنے کا حکم دیا تھا، اسے واپس لیا جائے اور ان 5 سپاہیوں کی پیٹھ پر 20 کوڑے لگوائے جائے جنہوں نے ماہی گیر کو گرفتار کیا تھا اور مجھے گالیاں دی تھی۔ بادشاہ نے کہا، تمہارا اس ماہی گیر سے کیا رشتہ ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، کچھ بھی نہیں، مجھے اس کی ضعیفی اور مجبوری دیکھ کر اس کی حالت پر رحم آتا ہے۔ اس نے اگر شہزادی صاحبہ کو دیکھ بھی لیا تھا تو اس کا ان پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ بادشاہ نے وزیر اعظم فاروق سمد سے کہا، ہم نے اس ماہی گیر کا قصور معاف کیا، اب اسے آزاد کر دو اور 5 سپاہیوں میں ہر ایک کی پیٹھ پر 20 کوڑے لگوا لو اور اس لڑکے کو قید خانے میں ڈال دو۔ لڑکے نے کہا، بادشاہ سلامت، میرا قصور کیا ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا، تم نے ہیرا چرایا تھا۔ لڑکا کہنے لگا، میں نے تو ماہی گیر کو آزاد کرانے کے لیے چوری کی تھی۔ بادشاہ بولا، اب صفائی کی ضرورت نہیں ہے۔ لڑکے نے کہا، اگر مجھے قید کیا تو یاد رکھیے میں آپ کی تاج کی چوری کروں گا اور آپ پھر مجھے پکڑ نہیں سکیں گے۔ بادشاہ بولا، نادان لڑکے، بے وقوف نہ بنو۔ پھر اس کے سپاہیوں کو اشارہ کیا اور اسے پکڑ کر لے گئے۔ وزیر اعظم نے جا کر ماہی گیر کو آزاد کیا اور سپاہیوں کو 20 کوڑے لگوائے۔ ہیرے کو دیکھ کر شہزادی بہت خوش ہوئی اور بادشاہ کے گلے میں باہیں ڈال کر کہنے لگی، ابا جان، اس چور کو سخت سزا دیجیے۔ بادشاہ بولا، ہم نے اسے قید خانے میں بھیج دیا ہے اور اب ہم سوچ رہے کہ کل صبح رعایا کے سامنے اس کے دونوں ہاتھ کٹوا دے تاکہ دیکھنے والوں کو عبرت حاصل ہو کہ چوری کی سزا کیا ہے۔ شہزادی کہنے لگی، بالکل درست ہے، اس نے آپ کو تاج چرانے کی دھمکی بھی تو دی ہے۔ بادشاہ نے کہا، مگر ہمارے کمرے تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کے دونوں ہاتھ کٹوا دیے جائیں گے۔ پھر اس نے جا کر وزیر اعظم سے کہا، آج شام تک سارے شہر میں منادی کروا دو کہ شہزادی کا ہیرا چرانے والے چور کے دونوں ہاتھ کل صبح قلم کر دیے جائیں گے، لہٰذا سب لوگ جمع ہو کر یہ تماشا دیکھے۔ وزیر نے کہا، بہت بہتر ہے، واقعی اگر اس لڑکے کو یہ سزا نہ دی گئی تو آئندہ یہ بہت بڑا ڈاکو بن جائے گا۔ پھر اس نے جا کر منادی کرا دی اور قید خانے میں چور لڑکے کو بادشاہ کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا، اگر تم چوری نہ کرتے تو اس کم عمری میں ایسی سخت سزا سے محفوظ رہتے۔ لڑکے نے کہا لگاتے ہوئے کہا، دیوانے ہوئے ہو، میرے ہاتھ کون کاٹ سکتا، میں تو سورج نکلنے سے پہلے ہی اس قید سے آزاد ہو جاؤں گا۔ وزیر اعظم نے باہر آ کر داروغہ کے جیل سے کہا،
آج رات سخت پہرا دینا اور اندر بالکل اندھیرا رکھنا تاکہ یہ قیدی لڑکا کسی چیز کو نہ دیکھ سکے۔ داروغہ نے کہا بہت بہتر ہے، آپ بے فکر رہے۔ وزیر اعظم چلا آیا اور داروغہ نے قید خانے کے چاروں طرف سپاہیوں کو مقرر کر دیا۔ رات گزر گئی، صبح ہوتے ہی وزیر اعظم لڑکے کو دیکھنے کے لیے آیا، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ہتھکڑیاں اور بیڑیاں فرش پر پڑی ہیں، دروازے اور روشن دان بند ہے، لیکن چور لڑکا غائب ہے۔ اس نے داروغہ کو بلا کر سخت سنایا اور اس سے دریافت کیا اگر تمام سپاہی جاگ رہے تھے تو لڑکا کیسے غائب ہو گیا؟ داروغہ نے کہا آج کی رات تو میں خود بھی نہیں سویا، ہر تھوڑی دیر کے بعد یہاں آ کر معائنہ کرتا رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیسے نکلا اور کہاں چلا گیا۔ وزیر کو بہت غصہ آیا، اس نے جا کر بادشاہ سے شکایت کی، وہ بھی غصے سے آگ ببولا ہو گئے۔ اس نے حکم دیا کہ داروغہ اور ان تمام سپاہیوں کو جو رات میں پہرے پہ مقرر کیے گئے تھے قید کر دو اور صبح شام ان میں سے ہر ایک کی پیٹھ پر 5 کوڑے لگواؤ۔ بادشاہ کا سارا دن پریشانی اور غصے کی حالت میں گزرا، اس نے کسی سے بات نہیں کی۔ شہزادی کو بھی دیکھا اور رات کو بھی وقت سے پہلے ہی بستر پر لیٹ گئے۔ شہزادی سیدہ ناز بادشاہ کے پاس آئی تو اس نے دیکھا کہ وہ بہت ہی اداس ہے اور سر پکڑے ہوئے کھڑکی سے جھانک رہے ہیں۔ شہزادی نے اس کے قریب جا کر اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا اور کہا ابا جان آپ کی اداسی کا سبب کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کل وہ چور لڑکا قید سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا اور آج رات میرا تاج چرا کر لے گیا ہے۔ یہ بہت ہی عجیب بات ہے کہ وہ سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر محل میں داخل ہو جاتا ہے اور جو چیز چاہتا ہے اٹھا کر لے جاتا ہے۔ شہزادی کہنے لگی میرا خیال ہے کہ وہ یہاں کے نوکروں سے ملا ہوا ہے، ورنہ اسے محل میں داخل ہونے کی جرت نہیں ہو سکتی۔ بادشاہ نے کہا مجھے یقین ہے کہ بوڑھے ماہی گیر سے اس لڑکے کا ضرور کوئی تعلق ہے، لہٰذا اسے گرفتار کرنے کے لیے اس ماہی گیر کو بلوا کر یہاں رکھا جائے اور کسی سخت سزا کا اعلان کرا دیا جائے، پھر جیسے ہی وہ اس کی مدد کے لیے آئے اسے گرفتار کر لیا جائے۔ شہزادی نے کہا یہ بہت اچھی تدبیر ہے۔ بادشاہ نے اسی وقت وزیر اعظم کو بلا کر اسے اپنی تدبیر سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے یہ سوچ کر جواب دیا کہ اس لڑکے سے تاج حاصل کرنے کے بعد اس اپنی نگرانی میں رکھنا چاہیے۔ شہزادی بولی اسے رسیوں میں جکڑ کر میں اپنے کمرے میں رکھوں گی، پھر دیکھوں گی کہ وہ کیسے بھاگتا ہے۔ وزیر اعظم نے جا کر سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ ماہی گیر کو پکڑ لے آئے، اور حکم کی دیر تھی کہ سپاہی گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور 1 گھنٹے میں بوڑھے کو لے کر آ گئے۔ بادشاہ نے اس بوڑھے کو شاہی مہمان خانے میں بھیج دیا اور شہر میں اعلان کرا دیا کہ بوڑھے ماہی گیر کی آنکھیں نکال لو اور وہ اس وقت شہزادی کے محل میں قید ہے۔ اس اعلان کو سن کر سارے شہری افسوس کرنے لگے۔ لڑکے نے جب سنا تو اسے بھی غصہ آیا اور کہنے لگا مجھ پر زور نہیں چلا تو پھر غریب بوڑھے کو نشانہ بنا لیا، مگر مقصد میں کامیاب ہونا مشکل ہے۔ رات کے وقت شہزادی کے محل پر بہت سخت پہرا تھا، بادشاہ بھی بھیس بدلے ہوئے نیچے گشت لگا رہا تھا۔ اسی وقت شہزادی کے کمرے میں ایک چیخ نکلی اور سارا محل گونج اٹھا۔ بادشاہ، وزیر اور سپاہی گھبرا کر بے تحاشا دوڑے اور جلدی کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ شہزادی فرش پر پڑی ہوئی ہے۔ بادشاہ نے نیچے بیٹھ کر اس کا سر اپنے زانوں پر رکھ لیا اور فوراً ہی شاہی طبیب کو بلوایا۔ اس نے کہا کہ افسوس شہزادی صاحبہ ہم سے بچھڑ گئی ہے، اسے کسی موذی سانپ نے ڈس لیا ہے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے اور وہ سسکیاں لینے لگا، یا اللہ یہ تو نے کیا کیا؟ میری زندگی کا سہارا ایک کیا ہی تو تھی، تو نے اسے بھی چھین لیا۔ سب نے بادشاہ کو تسلی دی اور شہزادی کو اٹھا کر پلنگ پر لٹا دیا۔ اسی وقت وزیر کی نظر بادشاہ کے تاج پر پڑی اور وہ کہنے لگا جہاں پناہ یہ دیکھیے، آپ کا تاج یہاں میز پر رکھا ہوا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چور تاج لے کر یہاں آیا تھا۔ پھر اس نے کچھ سوچ کر کہا کہیں وہی بدماش تو شام کو یہاں نہیں چھوڑ گیا۔ بادشاہ نے اس کی بات پر توجہ نہیں دی کیونکہ اس وقت اس کا کلیجہ اپنی اکلوتی بیٹی کے غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ صبح ملک شام کی مغرور شہزادی سیدہ ناز دریا کے کنارے شاہی قبرستان میں دفنا دی گئی۔ اس افسوسناک خبر سے سارے ملک پر تنگی چھا گئی، گھر گھر افسوس کیا جا رہا تھا، دکانیں، مدرسے، عدالتیں، غرض ہر کاروبار بند کر دیا گیا۔ مسجدیں اور عبادت گاہوں میں شہزادی کے لیے دعائیں مانگے جا رہی تھی۔ دوسری صبح بادشاہ اپنے آدمیوں اور وزیروں کے ہمراہ اپنی چہیتی بیٹی کے قبر پر فاتحہ پڑھنے اور پھول چڑھانے کے گیا تو اس نے دیکھا کہ قبر کھلی ہوئی ہے، ادھر ادھر مٹی کے ڈھیر لگے ہوئے اور قبر میں سے میت غائب ہے۔ یہ حال دیکھ کر بادشاہ کے دل کو ایسا صدمہ پہنچا کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ لوگوں نے پانی لا کر اس کے چہرے پہ چھینٹے مارے، پنکھا جھلا، پھر اسے ہوش آیا مگر اس کے حواس قائم نہ تھے۔ وہ ایک ایک کی صورت اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے وہ سب اس کے لیے اجنبی تھے۔
वजीर ने आपस में मशवरा करके बादशाह को उठाया और गाड़ी में लिटाकर महल की जानिब रवाना हो गए। तबीब ने बादशाह का इलाज किया। 4 रोज के बाद उसके हवास कायम हुए। उसे बेटी के मरने का इतना गम न था जितना उसकी मैयत के गायब हो जाने का मलाल था। इसलिए उसने जासूसों को मुकर्रर कर दिया कि वह मैयत चुराने वाले का सुराग निकाले और जासूस शहर दमशक में एक जाल सा फैलाकर चोर को तलाश करने लगे। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि मैयत का चोर शहर दमशक से निकलकर मुल्क शाम की सरहद से भी पार कर चुका है। वह अपने तेज रफ्तार सफेद घोड़े पर मुड़ता शहजादी को रखे हुए निहायत तेजी से इराक में दारुल खुलाफा शहर बगदाद की जानिब चला जा रहा था, क्योंकि उसे यकीन था कि बगदाद में उसे पनाह मिल जाएगी। वो निहायत तेजी से रास्ता तय करता हुआ चला जा रहा था, लेकिन यह फिक्र उसे बुरी तरह सताड़ा जा रहा था कि शहर पनाह के दरवाजे पर इस लाश को किस तरह छुपाए। मंजिल तय करने के बाद जब वह एक छोटी सी बस्ती के करीब पहुंचा तो उसने लाश को घनी झाड़ियों में छुपा दिया और बस्ती में जाकर लकड़ी का एक संदूक खरीद लिया और उस लाश को बंद करके बगदाद की तरफ चल दिया। रात का वक्त था। शहर बना का दरवाजा बंद किया जाने वाला था कि दमशक का चोर संदूक लिए उसमें दाखिल हुआ और वहां एक सौदागर खड़ा हुआ था। उसने उसे रोक लिया और कहा, तुमको मेरे यहाँ 3 रोज मेहमान रहना होगा। चूंकि हर जुमे की रात को मैं यहाँ आता हूँ, सबसे आखिर में आने वाले शख्स को अपना मेहमान ठहराता हूँ। आज इत्तफाक से शहर पनाह में दाखिल होने वाले तुम आखिरी शख्स हो। दमशक का चोर, जो इस वक्त एक लाश लिए हुए था, सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं इसके यहाँ मेहमान ठहर गया तो इसे लाश की हाल जरूर मालूम हो जाएगा। लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि अगर मैं सराय में गया तो वहां भी राज खुले बगैर नहीं रहेगा। इससे तो बेहतर है कि मैं उस सौदागर के ही साथ चला जाऊं। यह सोचकर वह कहने लगा कि आप जैसे नेक इंसान के यहाँ मेहमान ठहरना मेरी किस्मती है। सौदागर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी खुश नसीबी है कि तुमने खुशी से मेरी दावत को कबूल कर लिया। और वह अपने हमराही उसे अपने आलिशान हवेली में ले गया। वहां उसका घोड़ा तो अस्तबल में भेज दिया गया और उसे एक सजे कमरे में ले गया और कहने लगा, तुम्हारे लिए एक कमरा है, यहाँ जरूरत की हर चीज मौजूद है, तुम्हें किसी चीज की तकलीफ नहीं होगी। और कमरे में खिड़कियां और रोशनदान नहीं है और दरवाजा भी ऐसा है कि तुम्हें बाहर का शोरगुल नहीं सुनाई देगा। चोर बोला, मुझे मेज पे रखा हुआ यह मोर बहुत पसंद आया है। सौदागर ने कहा, इस मोर में बहुत से कल पुर्जे लगे हुए हैं, वो जिस वक्त हरकत में आते हैं यह मोर नाचने लगता है। चोर कहने लगा, क्या मैं इस वक्त इसका नाच देख सकता हूँ? उसने कहा, इसके नाचने का वक्त मुकर्रर है, जब वक्त आएगा तो यह खुद बखुद नाचने लगेगा। हाँ, याद रखना कि जिस वक्त ये नाच रहा हो उसके करीब हरगिज न जाना। उसने मोर को गौर से देखते हुए कहा, यह बहुत कीमती मालूम होता है, आपने इसे कहाँ से हासिल किया था? सौदागर बोला, यह मुझे तोहफे में मिला था। उसने ताली बजाकर एक गुलाम को बुलाया और उसने कहा, अगर खाना तैयार हो गया तो फौरन दस्तरखान पर चुन दिया जाए। गुलाम ने अर्ज किया, आका तशरीफ ले चलिए। दस्तरखान पर खाना चुन दिया गया। सौदागर ने चोर का हाथ पकड़ा और एक दूसरे कमरे में ले गया और उसने अपने साथ खाना खिलाया। खाने के बाद सौदागर ने कहा, अब तुम आराम करो, कल शाम फिर मुलाकात होगी। चोर बोला, क्या दिन में आप यहाँ नहीं होंगे? सौदागर ने कहा, नहीं, मैं सुबह सवेरे ही चला जाता हूँ और शाम को वापस आता हूँ। चोर ने खुदा हाफिज का और अपने कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसने थोड़ी देर आराम करने के बाद संदूक खोला, उसमें से शहजादी की लाश निकाली और जेब से सफेद रुमाल निकालकर अपने चेहरे पर हवा दी। हवा लगते ही वह लाश पर गिरा और इंसान से एक स्याह नाग बन गया। फिर उसने शहजादी की पिंडली पर एक निशान देखा और उस पर मुंह रखकर उसके जहर को चूसने लगा। मुंह में जो जहर जाता उसे एक प्याले में थूक देता। इसी तरह जहर चूसते चूसते जब खून निकलने लगा तो उसने चूसना छोड़ दिया और एक कोने में जाकर मट्टी चाटने लगा। मट्टी चाटते ही वह फिर अपनी असली शक्ल में आ गया। उधर शहजादी ने भी आंखें खोल दी। चोर को देखकर कहने लगी, मेरे हलक में कांटे से चुभ रहे हैं, जल्दी से पानी दो। सुराही में से पानी गिलास में उंडेल कर शहजादी को पिलाया और उसे सहारा देकर पलंग पर लिटा दिया। फिर मेज पर रखा हुआ खाना मेवा उठाकर इसे खिलाया। मेवा खाने के बाद शहजादी के जिस्म में कुछ कुव्वत पहुंची तो उसने कहा, मैं इस वक्त कहाँ हूँ और तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मेरा नाम शाहिद जमाल है और मैं दमशक का रहने वाला हूँ, लेकिन इस वक्त शहर बगदाद में हूँ। आँख खुलने से पहले मैं एक ख्वाब देख रही थी, बहुत ही भयानक ख्वाब, मगर जो कुछ ख्वाब के आखिर में देख रही थी, आँख खुलने के बाद भी वही मंजर नजर आ रहा है। वह क्या राज है? शाहिद बोला, ख्वाब में क्या देखा था? शहजादी कहने लगी, मैं देख रही थी कि मैं मर गई हूँ और मुझे दरिया के किनारे शाही कब्रिस्तान में दफना दिया गया है। अचानक कब्र खुली और तुमने मुझे बाहर निकालकर सफेद घोड़े पर डाल दिया और उसे बहुत तेजी से दौड़ाने लगे। बहुत दूर जाने के बाद तुमने मुझे झाड़ियों में छिपाया,
پھر ایک صندوق لا کر اس میں بند کر دیا۔ بہت دیر کے بعد تم نے صندوق میں سے مجھے نکالا اور ایک سیاہ ناگ بن کر زہر چوسنے لگے۔ شاہد حیرانی سے اس کی صورت دیکھنے لگا کہ یہ اپنے ہوش و حواس میں تو نہیں تھی، پھر اسے سب کچھ کیسے معلوم ہو گیا؟ ابھی اسی پریشانی میں تھا کہ شہزادی بولی، تم کیا سوچ رہے ہو؟ مجھے بتاؤ، میں اپنے محل میں ہوں یا کہیں اور ہوں؟ شاہد نے کہا، تم نے جو کچھ خواب میں دیکھا وہ سب کچھ حقیقت ہے۔ تم اپنے محل میں سو رہی تھی کہ اچانک ایک سانپ نے تمہیں ڈس لیا۔ تمہارے والد نے تمہیں دفنا دیا تھا، لیکن مجھے یہ بات معلوم تھی کہ سانپ جسے ڈس لیتا ہے وہ 3 دن تک زندہ رہتا ہے، اس لیے میں قبر کھود کر تمہیں یہاں لے آیا۔ شہزادی نے کہا، تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ شاہد بولا، میں دمشق کا چور ہوں، ایک مرتبہ تمہارے محل میں ہیرا چرانے گیا تھا، اس وقت تمہاری صورت دیکھی تھی۔ شہزادی نے کہا، تم سانپ کیسے بن گئے تھے؟ کیا تم کوئی جادوگر ہو؟ شاہد بولا، جادوگر تو نہیں، لیکن میرے پاس ایک رومال ہے جو میرے والد صاحب نے مرتے وقت دیا تھا، اس کی ہوا سے میں سانپ بن جاتا ہوں اور مٹی چاٹ کر دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہوں۔ شہزادی نے آنکھیں بند کر لی اور کچھ سوچنے لگی۔ شاہد نے کہا، کیا سوچ رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، میں سوچ رہی ہوں کہ سانپ ڈسنے کے بعد میری روح جو دیکھ رہی تھی وہ مجھے خواب کی صورت میں نظر آ رہا تھا۔ شاہد بولا، مجھے بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب اس خیال کو دل سے نکال دو اور سو جاؤ۔ شہزادی نے کہا، صبح ہوتے ہی مجھے میرے ابا جان کے پاس لے چلو، وہ میری جدائی کے غم سے نڈھال ہو رہے ہوں گے۔ شاہد کہنے لگا، اب انہیں بھول جاؤ، میں تمہیں اپنے لیے نکال کر لایا ہوں، اب تمہیں میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ شہزادی نے کہا، میں شہزادی ہو کر ایک معمولی چور کے ساتھ ہرگز نہیں رہ سکتی۔ شاہد بولا، مگر اب رہنا، ویسے بھی تم شہزادی نہیں ہو۔ پھر اس نے کہا، اس خیال کو تم دل سے نکال دو، اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی یا کسی کی مدد حاصل کی تو یاد رکھو کہ میں تمہیں زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ شہزادی نے ابھی جواب نہیں دیا تھا کہ اتنے ہی میں میز پر رکھے ہوئے مور نے اپنے پر پھیلائے اور ناچنے لگا، ساتھ ہی مختلف سازوں کی آوازیں بھی سنائی دینے لگی۔ مور کے پروں پر مختلف رنگوں کے موتی لگے ہوئے تھے، ان موتیوں کے چمک سے سارا کمرہ جگمگا اٹھا۔ شہزادی اور شاہد دونوں مور کا ناچ بڑی حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک موتی فرش پر گرا اور اسی وقت مور نے ناچنا بند کر دیا۔ شاہد اٹھ کر چاہتا تھا کہ موتی کو ہاتھ میں لے کر دیکھے وہ اصلی ہے یا نکلی ہے، لیکن شہزادی نے یہ کہہ کر روک دیا کہ پرائی چیز ہے، اسے ہاتھ نہ لگانا۔ شاہد بولا، میں اسے چرانا نہیں چاہتا۔ شہزادی نے کہا، کچھ بھی ہو، اسے ہاتھ نہ لگاؤ۔ شاہد نے اس کے کہنے سے موتی کو پڑا رہنے دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد شہزادی سو گئی، لیکن شاہد جاگتا رہا اور بیٹھے بیٹھے اس نے سوچا کہ سانپ بن کر دیکھنا چاہیے کہ سوداگر کی حویلی میں کیسا کیسا سامان ہے اور اس میں کون کون رہتا ہے۔ سوچ کر اس نے رومال نکالا اور چہرے پر ہوا دے کر سانپ بن گیا اور رینگتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ اس حویلی کے 20 کمرے تھے اور ہر کمرہ قیمتی اور انمول چیزوں سے سجا ہوا تھا۔ انہیں دیکھنے کے بعد وہ چھت پر بنے ہوئے کمرے میں گیا۔ یہ کمرے نیچے کے 20-25 کمروں سے بالکل مختلف تھا، اس میں سجاوٹ کی ایک بھی چیز نہ تھی، ہر طرف مردوں کی کھوپڑی اور ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ سامنے دیوار پر ایک شیشہ لٹکا ہوا نظر آ رہا تھا اور اس کے قریب ایک میز رکھی ہوئی تھی جس پر لیمپ روشن دار تھا۔ سوداگر لمبا کوٹ پہنے لیمپ کی چمنی جلا رہا تھا۔ جیسے ہی چمنی جلائی، لیمپ سے دھواں نکلنے لگا اور شیشے میں وہ سرخ موتی جو مور کی دم سے نکل کر گرا تھا صاف چمکتا ہوا نظر آنے لگا۔ سوداگر نے موتی کو دیکھ کر چمنی کو لیمپ میں رکھ دیا اور کچھ سوچنے لگا۔ شاہد نے یہ تماشا دیکھا تو یہ سمجھ گیا کہ یہ شخص سوداگر نہیں بلکہ جادوگر ہے اور اس سرخ موتی میں ضرور کوئی راز ہے۔ پھر وہ سوچنے لگا کہ یہ بہتر ہی ہوا جو میں نے اسے ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ سوچ کر وہ رینگتا ہوا واپس اپنے کمرے میں چلا گیا اور مٹی چاٹ کر اپنی اصل شکل میں آ گیا اور دروازہ اندر سے بند کر کے شہزادی کے پلنگ کے پاس ہی نیچے بچھے ہوئے قالین پر سو گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو شہزادی بھی جاگ رہی تھی۔ اس نے شہزادی کو سارا حال سنایا اور کہا، اب ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے ورنہ یہ جادوگر ہمیں نقصان پہنچائے بغیر نہیں رہے گا۔ شہزادی کہنے لگی، میں خود بھی یہاں نہیں رہنا چاہتی، ہمیں فوراً دمشق روانہ ہو جانا چاہیے۔ شاہد نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ وہ جادوگر موجود ہوا اور شہزادی کو دیکھ کر کہنے لگا، یہ کون ہے؟ یہاں کب آئی؟ اس نے جواب دیا، یہ میری بیوی ہے اور ڈاکوؤں کے خوف میں اسے صندوق میں لٹا کر لایا تھا۔ جادوگر خاموش ہو گیا۔ اس نے فرش پر پڑا ہوا موتی اٹھا کر مور کے پر میں لگا دیا۔ شہزادی بولی، آپ ہمیں اجازت دیجیے، ہم یہاں سے جانا چاہتے ہیں۔ جادوگر نے کہا، ابھی نہیں، میں اپنے مہمان کی 3 دن بعد رخصت کرتا ہوں۔ اگر طبیعت گھبرا رہی ہو تو ناشتہ کرنے کے بعد میرے باغ کی سیر کرنا، وہاں بہت ہی عجیب و غریب چیز دیکھ کر تم حیران رہ جاؤ گے۔
دیکھ کر جادوگر چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے دونوں کے لیے ناشتہ بھیج دیا۔ اس میں شیر خورما، سیب کا مربع، میدے کے پراٹھے، شاہی ٹکڑے اور شہد تھے۔ شہزادی کہنے لگی ان میں سے کوئی چیز ایسی نہ ہو جس پر جادو کا اثر نہ ہو۔ شاہد بولا میں بھی یہی سوچ رہا ہوں لیکن اب کیا کرنا چاہیے؟ شہزادی نے کہا ہم اس میں سے کچھ نہیں کھائیں گے، بھوکا رہنا ہی بہتر ہے اور باغ میں سیر کے بہانے یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ شاہد نے اس تجویز کو پسند کیا اور سارا ناشتہ خالی صندوق میں ڈال کر پلیٹیں خالی کر دی۔ پھر جادوگر آئے اور دونوں کو اپنے ہمراہ باغ میں لے آیا اور کہنے لگا میں تو بازار جا رہا ہوں، تم دونوں یہاں کی سیر کرو لیکن اس باغ پہ کسی چیز کو ہاتھ نہ لگانا۔ جادوگر چلا گیا، وہ دونوں سیر کرنے لگے۔ وہ دونوں دیکھ کر حیران تھے کہ اس باغ میں تمام پھول پیلے رنگ کے تھے، جس شاخ میں پھول لگے تھے اس میں ایک بھی پتی نہ تھی۔ دونوں سیر کرتے کرتے باڑہ دری میں پہنچ گئے۔ یہاں بے شمار پنجرے لٹکے ہوئے تھے اور ہر پنجرے میں ایک خوبصورت پرندہ بند تھا۔ شہزادے نے کہا میں نے ایسے پرندے آج تک نہیں دیکھے۔ شاہد بولا انہیں حاصل کرنا جادوگر کے لیے کیا مشکل ہے۔ اسی وقت ایک سفید پرندے نے کہا کیا تم ہماری مدد کرو گے؟ شہزادی بولی تم انسانوں کی طرح بولنا بھی جانتے ہو، کہو کیا مدد چاہیے؟ پرندے نے کہا ہم سب جانور نہیں انسان ہیں۔ ظالم جادوگر نے ہمیں جانور بنا کر پنجرے میں قید کر رکھا ہے۔ اگر تم کسی صورت میں حویلی کی چھت پر جا کر لیمپ روشن کرو اور دھواں نکلتے ہی اس کی چمنی کو توڑ دو تو پھر ہم سب دوبارہ انسان بن جائیں گے۔ میرے پیارے دوستوں، یہ کہانی بہت لمبی ہو گئی تھی، اس لیے آگے کی کہانی انشاءاللہ ہم کل سنائیں گے۔ اگر آپ کو میری یہ سٹوری پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔